شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی صدقہ وصول کرنے والا تمہارے پاس آئے تو جب وہ تم سے واپس جائے تو اسے تم سے راضی ہونا چاہیے۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 1776۔ حضرت عبداللہ بن ابی اوفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، جب کوئی قوم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صدقہ لے کر آتی تو آپ دعا فرماتے، اے اللہ فلاں کی آل پر رحمت فرما۔ جب میرے والد صدقہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ ابو اوفی کی آل پر رحمت فرما۔ ایک روایت میں ہے، جب کوئی آدمی اپنا صدقہ لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا تو آپ فرماتے، اے اللہ اس پر رحمت فرما۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 1777۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدقہ وصول کرنے کے لیے بھیجا تو آپ کو بتایا گیا کہ حضرت ابن جمیل، حضرت خالد بن ولید اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے زکوٰۃ روک لی ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن جمیل تو اس وجہ سے انکار کرتا ہے کہ وہ تنگ دست تھا اور اللہ اور اس کے رسول نے اسے مالدار کر دیا، رہا خالد تو تم خالد پر ظلم کرتے ہو، اس نے تو اپنی زرہیں اور آلات جنگ اللہ کی راہ میں وقف کر رکھے ہیں، اور رہے عباس تو ان کی زکوٰۃ اور اس کے برابر وہ میرے ذمے ہے۔ پھر فرمایا، عمر کیا آپ کو معلوم نہیں کہ آدمی کا چچا اس کے باپ کی طرح ہوتا ہے؟ مشکات المصابی حدیث نمبر 1778۔